مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو لائک شیئر کمنٹ اینڈ سبسکرائب مفتی راغب مفتاحی اسلامک اسٹوڈیو مفتی محمد راغب مفتاحی الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر اپنے پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے نبی، آپ اس کتاب کی تلاوت کیجئے اور اس وحی کی تلاوت کیجئے جو آپ کی طرف کی جاتی ہے، واقم الصلاۃ اور نماز قائم کیجئے، اور آگے فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر کہ نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے، اور آگے فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالی وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بڑی چیز ہے، اور آگے فرماتے ہیں وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں اس کام کو جو تم کرتے ہو، تمہارے کرنے کو، تمہارے فعل کو، تمہارے کاموں کو اللہ تبارک و تعالیٰ خوب جانتے ہیں۔ اس آیت کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ نماز برائی اور بے حیائی سے روکتی ہے۔ یہ سچی بات ہے کہ نماز اپنی تاثیر رکھتی ہے کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو سب سے پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اپنے آپ کو اس کے سامنے جھکاتا ہے اور عاجزی اختیار کرتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ نماز کے اندر عہد کرتا ہے کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، تجھ سے ہی مدد مانگتا ہوں، مجھے بے حیائی سے بچا لیجئے، برے کاموں سے بچا لیجئے، فحاشی سے بچا لیجئے، تمام تر چیزوں کا اللہ سے عہد کرتا ہے کہ اللہ میں تیری ہی عبادت کروں گا، تیری ہی بندگی کروں گا، تجھ سے ہی مدد مانگوں گا۔ تو ان تمام چیزوں کے بعد جب انسان اپنے خیال کو صحیح اور اپنے دھیان کو لگا کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر اس کی نماز اس کو برائی سے روکتی بھی ہے اور بے حیائی سے بچاتی بھی ہے، کیونکہ انسان جب نماز سے فارغ ہو جائے اور اس کو گناہ کا خیال آئے تو اس کو سوچنا اس بات کی طرف جائیے اور سوچنا چاہیے اس بات کو کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا وعدہ کیا ہے اور اللہ سے کیا مانگ کر کے آیا ہے، کیونکہ مانگتا کچھ اور ہے، کرتا کچھ اور ہے، تو کیسے نماز اس کو بے حیائی سے روکے گی اور برائی سے روکے گی؟ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں تو پھر ہمیں پتہ چلے گا کہ ہماری نمازوں کے اندر کتنی خرابیاں ہیں، ہماری نمازوں کے اندر کتنی برائیاں ہیں۔ ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مسجد آتے ہیں، ہم نماز پڑھنے کے لیے جب مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں تو ہمارا دھیان کہاں ہے، ہماری سوچ کیا ہے، ہماری عقل کیا کہہ رہی ہے، اور ہماری جس بات کی طرف، جس رب کی طرف ہم آئے ہیں، کیا اس کی طرف ہمارا دھیان ہے یا دنیا کی طرف دھیان ہے؟ جب ہمارا دھیان نماز میں ہے ہی نہیں، جب ہماری نماز صحیح ہے ہی نہیں، تو پھر کیسے ہماری نماز ہمیں برائی سے روکے گی اور بے حیائی سے روکے گی؟ نماز کو تو دھیان سے پڑھا جائے تب بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ اب ہم اپنی نماز کا جائزہ لیں تو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے اللہ اکبر، تو اللہ اکبر کے اندر جب ہم کہتے ہیں اور اللہ اکبر کہہ کر کے اللہ کی بڑائی کا اقرار ہم نے کر لیا ہے، اب نماز شروع ہو گئی ہے، اس کے اوپر وہ چلنا پھرنا، کھانا پینا، یہ تمام چیزیں حرام ہو چکی ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے قیام کا بھی خیال کرنا ہے، اپنے رکوع کا بھی خیال کرنا ہے، سجدے کا بھی خیال کرنا ہے۔ ان تمام چیزوں کا خیال کر کے اگر ہم نماز پڑھیں گے تو پھر نماز بے حیائی سے روکنے والی اور برائی سے روکنے والی بنے گی، اور اگر ان تمام چیزوں کا خیال کر کے نماز نہیں پڑھیں گے تو پھر نماز نہ بے حیائی سے روکے گی اور نہ برائی سے روکے گی۔ نماز کے بے حیائی سے روکنے اور برائی سے روکنے کے اندر سب سے بڑا دخل اس چیز کا ہے کہ نماز پڑھنی آتی بھی ہے کہ نہیں آتی۔ جب ہم مصلی پر کھڑے ہیں تو الحمدللہ رب العالمین پڑھنے کے بجائے چھوٹے ہاتھ سے الحمدللہ رب العالمین پڑھ رہے ہیں،
الرحمن الرحیم کے بجائے الرحمن الرحیم کہہ رہے ہیں، مالک یوم الدین کے بجائے ملک یوم الدین، ملک یوم الدین، اس طرح کے الفاظ ہماری زبان سے استعمال ہوتے ہیں اور ہماری زبان ادا کرتی ہے۔ تو جب ہماری نماز کے اندر ہی کوتاہی ہے اور نماز ہی صحیح یاد نہیں ہے تو پھر نماز کیسے بے حیائی سے اور برائی سے روکے؟ پہلے نماز تو درست ہو جائے۔ جب نماز نماز بن جاتی ہے، جب نماز نماز کی طرح پڑھی جاتی ہے تو پھر نماز بے حیائی سے روکتی بھی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے۔ اور نماز کی تاثیر یہ مسلم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قول ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ اپنی جگہ درست ہے اور اس کے اثرات مرتب ہیں۔ لیکن نماز، حقیقت میں نماز جب بنتی ہے، جب نماز کو دھیان سے پڑھا جائے اور نماز آتی بھی ہو، مستحب کیا چیز ہے، واجب کیا چیز ہے، فرض کیا چیز ہے، نماز میں اس کا خیال رکھ کے پڑھا جائے۔ اور دوسری بات یہ کہ نماز کے اندر قرات کتنی کرنی ہے اور کس طرح کرنی ہے یہ بھی آتا ہو، اس کے الفاظ درست ہوں، اس کا جو جہاں سے مخرجوں سے وہ الفاظ نکلتے ہیں وہ صحیح ہو۔ ہا کی جگہ ہا پڑھا جا رہا ہے، قاف کی جگہ کاف پڑھا جا رہا ہے، شین کی جگہ سین پڑھا جا رہا ہے، تو اس سے تو بعض مرتبہ معنی تبدیل ہو جاتے ہیں، اور جب معنی تبدیل ہو جائیں گے تو پھر ہماری نماز کیسے ہمیں برائی سے اور بے حیائی سے روکے گی؟ وہ تو صحیح ہوئی ہی نہیں ہے۔ آج ہم اپنے نوجوانوں کا جائزہ لیں تو ہمارے نوجوانوں کے اندر بہت بڑا طبقہ ان نوجوانوں کا ہے جو مسجد میں آتا ہے اور بس امام کے پیچھے نماز کے لیے نیت باندھ لیتا ہے، اسے نہیں پتہ ثنا کس طرح پڑھنی ہے، وہ پڑھتا ہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک، اور اس کے آگے الفاظ وہ مختلف پڑھ دیتا ہے، اس کے الفاظ ہی درست نہیں ہوتے۔ اسی طرح الحمدللہ رب العالمین کو صحیح نہیں پڑھتا۔ جب وہ نوجوان مسجد میں جو نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے تو اس کی نماز ہی صحیح نہیں ہے، اس کے الفاظ ہی صحیح نہیں ہیں، تو پھر کیسے اس کی نماز بے حیائی سے روکے اور برائی سے روکے؟ نماز بے حیائی سے روکتی ہے، برائی سے روکتی ہے، یہ قاعدہ مسلم ہے، یہ اللہ کا فرمان ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن وہ نماز نماز ہونی چاہیے، وہ نماز دھیان کے ساتھ پڑھی جانی چاہیے، اس نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف دھیان ہو، اور جو اللہ سے عہد کر رہے ہیں ہم، جو اللہ سے مانگ رہے ہیں بعد نماز کے، اس بات کا خیال بھی ہو کہ ہم جو مانگ کر کے آئے ہیں ہم اس پر قائم ہیں نہیں۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور دھیان اس طرف ہے کہ جا کر کے فلاں کام کرنا ہے، نماز پڑھنے ہیں اور کوئی برا کام چھوڑ کر کے گئے ہیں، ٹی وی چلا رکھا تھا اسے دیکھ رہے تھے، اس کو دیکھتے ہوئے چھوڑ کر کے گئے ہیں، اور نماز کے بعد آ کر بھی دھیان یہی ہے کہ اس ٹی وی کو کھول کر کے اسی بے حیائی کے اندر مبتلا ہونا ہے۔ جب سوچ یہ ہے، وعدہ کچھ اور ہے اور کرنا کچھ اور ہے، تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یعلم ما تصنعون، اللہ تمہارے کیے ہوئے کاموں کو بہت اچھی طرح جاننے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ہر عمل کو جانتا ہے، اور نماز بے حیائی سے روکتی بھی ہے، برائی سے بھی روکتی ہے، بشرطے کہ نماز ہو، اور ہم اپنی نمازوں کو نماز کی طرح پڑھیں۔ اور نماز کا پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ نماز دھیان لگا کے پڑھی جائے، اور دھیان لگا کر تب پڑھی جائے گی جب ہم اپنے آپ کو یہ سمجھیں کہ کس کے دربار میں کھڑے ہیں، کس کے دربار میں کھڑے ہیں۔ جب سامنے والے کی حیثیت، منصب اور اس کے مرتبے کا خیال ہوتا ہے، اور اس بات کا اپنے ذہن کے اندر اس بات کا خیال ہوتا ہے کہ ہم کس کے سامنے کھڑے ہیں، تو پھر نماز کے اندر دھیان نہیں بڑھتا، نماز کے اندر پھر دوسرے خیالات نہیں آتے، نماز اچھی پڑھی جاتی ہے، اور جب نماز اچھی پڑھی جاتی ہے تو پھر نماز بے حیائی سے روکتی بھی ہے اور برائی سے روکتی بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری نمازوں کو ایسی نماز بنا دے جس کو اپنے دربار میں قبولیت عطا فرماتا ہے، اور جو نماز بے حیائی سے اور برائی سے روکنے والی، اس کے لیے دعا بھی کریں اور کوشش بھی کریں، اور اگر نماز کے اندر کوئی کوتاہی ہے تو اس کو درست کرنے کی بھی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔